یہ دعا ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ دعا بعض اوقات اکثر لوگوں کو یاد بھی ہوتی ہے، اور اتحیات میں جب بیٹھتے ہیں تو درود شریف کے بعد جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں ان میں سے ایک دعا یہ بھی ہے، اور یہ حقیقت میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا ہے۔ ایک ایسے موقع پر مانگی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا ایسے موقع پر مانگی ہے جو شدت جذبات کا ایک اعلیٰ ترین مظہر تھا، کہ اپنی اہلیہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اپنے دودھ پیتے بچے اسماعیل علیہ السلام، ان دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے لا کر مکے کی اس جگہ پر جہاں پر اللہ نے بیت اللہ قائم کرنا تھا اور قائم تھا پہلے، اور اس کی تعمیر جدید حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے کرانی تھی، تو وہاں پر حکم ہوا کہ پہلے تم ایسا کرو کہ حضرت حاجرہ کو یہاں چھوڑ جاؤ اور دودھ پیتے بچے کو بھی، اور تم جاؤ واپس۔ حضرت حاجرہ بیوی ہیں اور چھوٹا بچہ ہے، شیرخوار بچہ ہے، اس کو وہاں ایک جگہ پر بٹھا کر جو بیت اللہ تعمیر ہونے والی جگہ تھی وہاں پر بٹھا کر حکم ہو گیا واپس جاؤ۔ یہ چل پڑے، حضرت ابراہیم علیہ السلام حکم ملتے ہی چل پڑے، پلٹ کر یہ نہیں پوچھا کہ یا اللہ کیسے چھوڑ کے جاؤں، بیوی ہے، بچہ بھی شیرخوار ہے، یہ سارا ویرانہ ہے، یہ پہاڑ ہیں اور صحرا ہے، نہ کہیں پانی کا نام و نشان نظر آتا ہے، نہ کہیں کوئی کھیتی نظر آتی ہے، نہ کوئی آبادی نظر آتی ہے۔ اس ویرانے میں میں اپنی بیوی اور بچے کو اس طرح چھوڑ کے چلا جاؤں؟ کیوں چھوڑ کے چلا جاؤں؟ کوئی سوال نہیں، جو ہی حکم ملا فوراً روانہ ہو گئے۔ آپ اندازہ کریں، ایک شخص جو ہے اپنے بیوی بچے کو ایسی جگہ چھوڑ کے جا رہا ہے جہاں پر کوئی اس کا رکھوالا نہیں، کوئی ممد و معاون نہیں، کوئی کھانے پینے کا انتظام نہیں، وہاں پر چھوڑ کر حکم ہوا چلے جاؤ۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ہر ادا میں جو سبق دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اللہ کا حکم آ جانے کے بعد کیوں کا سوال نہیں آیا۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے تو میں پھر یہ کیوں نہیں چلتی وہاں پر کہ یہ کیوں کروں۔ یہی سکھایا گیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ساری اداؤں میں۔ حکم آیا کود جاؤ آگ کے اندر، کود گئے۔ حکم آیا کہ بیوی بچوں کو چھوڑ کے چلے جاؤ، چل دیے۔ نہ یہ پوچھنا کہ کیوں ایسا کیا جا رہا ہے، کیا مقصد ہے، بس چل پڑے۔ تو یہ سکھانا مقصود ہے کہ بندے کا کام جب اللہ کا حکم آ جائے تو پھر اس کے آگے کیوں کا سوال نہیں ہوتا کہ میں کیوں کروں یہ کام۔ آج کی دنیا میں ایک مصیبت یہ آ گئی ہے کہ جب کسی کو کہو کہ شریعت کا یہ حکم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، تو پوچھتے ہیں کہ کیوں ہے بھائی، اس کی لاجک کیا ہے، اس کے پیچھے فلسفہ کیا ہے، پہلے وہ مجھے بتاؤ تب میں آگے اس کے اوپر عمل کروں گا۔ یہ ایسی مصیبت ہے جس کی وجہ سے دین جو ہے وہ لوگوں کی خواہشات کا کھلونا بن کے رہ گیا، کہ وہ فلسفہ پوچھتے ہیں کہ اس کا فلسفہ بتاؤ کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، اس کے بغیر نہیں کروں گا۔ دنیا میں تمہارا حال یہ ہے کہ تمہارا نوکر جو انسان ہے، کوئی غلام بھی نہیں ہے، تمہارا نوکر ہے، اس کو اگر تمہیں حکم دو کوئی کہ بازار سے فلاں چیز لے کے آ جاؤ، وہ پوچھے جی کیوں لاؤں،
تو یہ گوارا نہیں کرتا کوئی بھی شخص کہ میرا نوکر مجھ سے کیوں کا سوال کرے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے بارے میں ہر شخص یہ کہتا ہے جی مجھے پہلے لاجک بتاؤ. اور ایسے لوگوں کے بہت زیادہ لوگ جو ہیں بڑے مشتاق اور بڑے عقیدت مند ہو جاتے ہیں جو اسلامی احکام اور شریعت کے احکام کا سائنسی انداز میں اس کی توجیہ کریں کہ یہ سائنٹیفک اس کی وجہ یہ ہے. ارے بھائی اللہ تعالیٰ کی کسی حکم میں کوئی بلا وجہ کوئی حکم نہیں ہوتا، لیکن بندے کا کام یہ ہے کہ جو حکم دیا جائے اس پر عمل کرے.